دوستو، آج ہمارا موضوع ہے 26ویں آئینی ترمیم کا بل، جو کہ حکومت کی جانب سے لا اینڈ جسٹس منسٹر ہیں فروغ نسیم، انہوں نے پیش کیا اسمبلی میں۔ اس بل کے ذریعے حکومت سینٹ میں ہونے والے الیکشنز کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرنا چاہتی ہے، جبکہ پہلے یہ سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ اوپن بیلٹ مطلب ایسا ووٹ جو کھلے عام دیا جائے اور جس کو پہچانا جا سکے۔ بل کو اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد اس پر بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ تحریک انصاف اس کے اتحادی ہی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے انتخابات میں رقم کا استعمال، پیسے کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کا بل پیش کیا ہے، اور یہ ان کے بقول یہ ایک عملی کوشش ہے ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ بابر اعوان صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی عوام چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بک نہ سکے اور سینٹ فروخت نہ ہو، ضمیر نہ فروخت ہو اور بازار نہ قائم ہو جائے، اور ان کے نزدیک ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے آئین میں ترمیم۔ دوستو، یہاں پر آپ لوگوں کو جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، وہ کچھ یوں بتایا جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹ ایک ایسا نیکی کا کام تھا جو عرصے سے نواز شریف لوگوں نے، زرداری لوگوں نے اور گزشتہ حکومتوں نے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے بے ایمانی کرنی تھی، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ رکھا، اور اب ہم اوپن بیلٹ سسٹم لا کر نیکوکار بن جائیں گے اور ہم ایک نیک کام کر جائیں گے۔ کیا آپ دوستوں نے یہ سوچا کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک نہیں ہے جہاں پہ جمہوریت ہے، جمہوری سسٹم ہے؟ اگر یہ اتنا نیکی کا کام ہے اور اتنا اچھا کام ہے اوپن بیلٹ، تو یہ کن کن ممالک میں رائج ہے؟ کیا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، یہ ممالک، ان میں کیا یہ اوپن بیلٹ سسٹم رائج ہے؟ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت زیادہ تعداد میں جو ممالک ہیں وہاں پر ہر قسم کے الیکشنز جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے کرائے جاتے ہیں، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے۔ اوپن بیلٹ میں آسانی سے یہ بات پتہ لگ جاتی تھی کہ جو بندہ ہے اس نے ووٹ کس کو دیا، جس وجہ سے دھونس اور دھاندلی، بدماشی، زبردستی، غیر ضروری اثر و رسوخ، سزا اور اس طرح کی چیزیں آسانی سے استعمال کر کے ووٹر کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ووٹ اس طرف دے جہاں اس کو کہا گیا، پریشر بلڈ کیا گیا۔ اگر آپ اس پہ مزید تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جن جن ممالک میں تعلیم عام ہوئی، لوگوں میں شعور بڑھتا گیا جوں تو وہاں پر سیکریٹ بیلٹ سسٹم لایا گیا، یعنی خفیہ رائے شماری وہاں لائی گئی، اور جو کھلی رائے شماری تھی، اوپن بیلٹ تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ تو میں بابر اعوان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اوپن بیلٹ یہ بہترین سسٹم ہے، تو اس بہترین سسٹم سے کون کون سے ممالک جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں؟ اوپن بیلٹ کرانا ہے یا سیکرٹ بیلٹ کرانا ہے؟ میری ذاتی رائے میں یہ اس کا مقصد کوئی عوام کی بہتری نہیں ہے، اس میں کوئی عوام کی بہتری نہیں چھپی ہوئی، کیونکہ جہاں اوپن بیلٹ کی نقصانات ہیں وہاں فوائد بھی ہوں گے، تو لیکن سیکرٹ بیلٹ کے بھی اسی طرح بلکہ زیادہ فوائد ہیں، اور ڈیولپڈ ممالک نے سیکرٹ بیلٹ سسٹم کو ہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ تجربوں کے بعد جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے یہ پروف کر لیا ہے کہ یہ سسٹم بہتر ہے، لہٰذا وہ وہی سسٹم کو یوز کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف جانا ہے جہاں اچھے اور ترقی یافتہ ممالک جا رہے ہیں، نہ کہ ہم کوئی نیا راستہ بنانا شروع کریں۔ جمہوریت میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی گئی کہ ہم اپنی پسند کو کسی پہ ظاہر کیے بغیر جو ہے وہ اپنا ووٹ دے سکیں۔ میری ذاتی رائے میں
یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جو انویسٹرز ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو گارنٹی کیا جا رہا ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی، جو پیسہ دو گے وہ بندہ سامنے نظر آئے گا اور وہ پتہ لگے گا کہ ہاں اس نے ہم کو ووٹ دے دیا۔ تو میری ذاتی رائے میں خفیہ رائے شماری جو ہے یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ سسٹم، وہ اوپن بیلٹ سسٹم وہ اس سے بہتر ہے اور سیکرٹ بیلٹ ہی کو رہنا چاہیے۔